بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيدي يا رسول الله رئيس المحققين نعرة التكبير نعرة الرسالة الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھیے جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھیے ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھیے ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھیے قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا قوسین تک پتہ ہے
اس آقا کی سیر کا پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا، کچھ نہ پوچھیے پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا، کچھ نہ پوچھیے، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا، کچھ نہ پوچھیے میرے نبی کی شان عطا، کچھ نہ پوچھیا، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا، کچھ نہ پوچھیے پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا، کچھ نہ پوچھیے، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئی، وہ آخری گھڑی میرے بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا، کچھ نہ پوچھیے حیرت سے تک رہی تھی قضا، کچھ نہ پوچھیے، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ یقین پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد کما کو تربت تصلی علیہ، ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرما دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ مولانا محمد کما کو تربت تصلی علیہ۔ کچھ کہنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی گھڑیوں کو ایسا چھپا دیں کہ نظر بھٹک کے بھی اتر نہ جائے، اس لیے کہ ایسے وقت میں مجھے بٹھایا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں میرا مضمون ختم ہوتا ہے، اور پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے والے نے جو وقت لیا، انہوں نے تو پوری سورہ پڑھ ڈالی، پتہ نہیں کیا ارادے ہے۔ اس میں ایک نیک ارادہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ترجمہ کروں اور اٹھ جاؤں، مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ قسم ہے چاشت کی اور رات کی، جبکہ وہ پردہ ڈالے، اے محبوب تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، تجھ سے ناراض نہیں ہوا، تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ان قریب تجھے رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا نہیں پایا ہم نے تجھے در یتیم تو ٹھکانہ دیا، اور پایا تجھے اپنی محبت میں متوالا تو ہدایت دی، اور پایا ہم نے تجھے عیال والا تو غنی کر دیا، تو یتیموں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، سائلوں کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اشرف الاولیاء، اشرف الاولیاء، خان واد اشرفیہ، خان واد اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مخدوم۔
جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، ایک عجیب خوبی اور ایک نہایت ہی بہترین اسلوب بیان لیے ہوئی اس پوری سورہ مبارکہ میں تین دعویٰ ہے، تین دلیل ہے، تین نصیحت ہے۔ ہر دعویٰ دلیل سے مناسبت رکھتی ہوئی نصیحت۔ اس طرح 9 آیتوں پر سورہ مکمل ہو گئی، جہاں سے دعویٰ شروع ہوا۔ پہلے تو 2 قسمیں یاد فرمائی گئی۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی۔ کافروں نے یہ بات کہی تھی نا، ان محمدا اودعہ ربہ وقلی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا۔ بات اتنی گئی، اس کے جواب میں پوری سورہ مبارکہ۔ تو دعویٰ کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، ناراض نہیں ہوا۔ دلیل الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا ہم نے تجھے یتیم تو ٹھکانہ دیا؟ تو اگر چھوڑنا ہوتا تو ٹھکانہ کیوں دیتا؟ چھوڑنے کے لیے ٹھکانہ نہیں دیا جاتا، اپنایا نہیں جاتا۔ اب اس کی مناسبت سے ایک نصیحت، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو حقارت سے نظر سے نہ دیکھیں۔ دوسرا دعویٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر۔ دلیل وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھے اپنی محبت میں متوالا پایا تو ہدایت دی، تو آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو گئی۔ اور جب تو میری طرف بڑھا میں نے ہدایت دی تو ایک نصیحت بھی سن لے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب تیری طرف کوئی بڑھے تو اسے جھڑکنا نہیں۔ ایک دعویٰ، ایک دلیل، ایک اس کی مناسبت سے نصیحت۔ تیسرا دعویٰ، سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ دلیل وجدک عائلا فاغنی، دینا یہیں سے شروع ہو گیا۔ دینے کو اس نے ارادہ کیا، دے بھی دیا، اور آئندہ اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور جب بڑی نعمتیں تجھے مل گئی تو نصیحت سن لے، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ 3 دعویٰ، 3 دلیل، 3 نصیحت۔ مگر دوستو الفاظ کیا استعمال کیے گئے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں بہت ہی گہرائی میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، سیدھی بات عرض کرتا چلوں۔ لفظ ایک ہی ہے، صرف ایک لفظ، آیت کریمہ ایک، مگر
مگر بہت ہی سامنے کی. اگر اس کی تفسیر کی جائے تو 6 تفسیریں ہوتی. پہلی تو یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. نمبر 1. نمبر 2 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب تیری آخرت دنیا سے بہتر. دنیا میں کیا کیا حالات گزر رہے ہیں. آخرت دنیا سے بہتر اس لیے کہ دنیا میں تو شان محمدیت لیے ہوئے ہے اور آخرت میں تو شان محمودیت پر ہوگا. محمد وہ ہے جس پر درود بھی پڑھنے والے ہوں, جس پر تیر بھی برسانے والے ہوں. محمد وہ ہے جس کی تعریف کرنے والے بھی ہوں, اسے گالی دینے بھی والے ہوں. محمد وہ ہے جس کی راہ میں کانٹے بچھائے جائیں اور جس کے سامنے گردن بھی کٹائی جائے. مگر محمود وہ ہے کہ اپنا بھی تعریف کرے, دوسرا بھی تعریف کرے, سارے اہل محشر تعریف کرے, کوئی برا کہنے والا ہی نہ ہو. وہ ہے مقام محمود والا. نہ وہاں کوئی دشمنی اپنی دشمنی کا اظہار کر سکے گا. تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ تو کیا ہے. قیامت کے دن اسی لیے میں اکثر پوچھا کرتا ہوں محفلوں میں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے. قیامت کی ضرورت کیا ہے. کہیں کوئی یہ نہ سوچے حساب کتاب کے لیے. تو میں پوچھتا ہوں حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے. وہ خدا علیم و خبیر عالم الغیب و شہادہ, اس کو کسی حساب کتاب کی کیا ضرورت. وہ تو سب جانتا. اور ویسے بھی 2 تو لکھنے والے لکھ رہے ہیں نا, اور کتنے پہنچانے والے پہنچا رہے ہیں. کتنا حساب کتاب چاہیے. حساب کتاب کے لیے قیامت نہیں دوستو, حساب کتاب کے لیے نہیں. کیا تم کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر حساب کتاب نہیں ہوا اور قیامت ہو گئی اور جنتیوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو سارے جہنمی جہنم میں جا کر اسٹرائک کریں گے. انقلاب زندہ باد, انقلاب زندہ باد. حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا, حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا. کالی پٹی باندھیں گے, کالے جھنڈے دکھائیں گے, ہے دم مارنے گنجائش نہیں. گنجائش پھر ضرورت کیا ہے. وہ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے, جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. نہ اس کے عادل ہونے میں کوئی, نہ اسے ذوالفضل العظیم ہونے میں کوئی شک ہے. تو ضرورت کیا. دوستو جب اس ضرورت پر آپ غور کریں گے تو اس کے سوا اور کیا بات سمجھ میں آئے گی کہ اے محبوب اگر حساب کتاب قیامت نہ ہوئی ٹھیک ہے, جنتی جنت میں پہنچ جائے گا, جہنمی جہنم میں پہنچ جائے گا, مگر تجھے مقام محمود پر کون دیکھے گا. تیرے ہاتھ میں لوائے حمد کون دیکھے گا. تجھے پلسرات پر سہارا دیتے ہوئے کون دیکھے گا. تجھے حوض کوثر پر پانی پلاتے ہوئے کون دیکھے گا. تجھے میزان کو وزنی بناتے ہوئے کون دیکھے گا. تمہیں اپنے گنہگاروں کو کملی میں چھپاتے ہوئے کون دیکھے گا. تمہارے پرچم کے نیچے سارے انبیاء مرسلین کو کون دیکھے گا. تو اے محبوب حساب کتاب کے لیے قیامت نہیں برپا کی گئی ہے, تیری شان محبوبیت کو دکھانے کے لیے, تیری شان محبوبیت کو دکھانے کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شیخ الاسلام. ضرورت ہے ایک اجتماع کی, ضرورت ہے کانفرنس کی. وہ آخری کانفرنس ہوگی, اس کے بعد کوئی اجتماع نہ ہوگا. وہ میدان قیامت کی کانفرنس, میدان قیامت کا اجتماع. ضرورت ہے کہ وہاں سب کو بلایا جائے, وہاں سب موجود ہوں, کافرین بھی, مومنین بھی, موحدین بھی, مشرکین بھی, مخلصین بھی, منافقین بھی, اولین بھی, آخرین بھی, انبیاء بھی, مرسلین بھی, سب موجود ہوں اور سب ایک ہی آنکھ سے دیکھ لیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, ان کی شان محبوبیت کیا ہے, تاکہ جہنمی
جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، ہم نے کس سے دشمنی کی تھی. اور جنتی جنت میں جانے سے پہلے جان لے ہم نے کس سے پیار کیا تھا، ہم نے کس سے محبت کی تھی، ہم نے کس سے دوستی کی تھی. اے محبوب یہ گالی دیتے دینے دو، یہی وہاں تعریف کریں گے، یہی وہاں تعریف کریں گے. مگر غلطی کرتے یہیں سے تعریف شروع کر دیتے تو بچ جاتے. وہاں کر رہے ہیں اور وہاں کی بات نہیں مانی جاتی. ماننا ہے تو یہی مان لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی تصلی. یہاں تو ڈگر ڈگر نگر نگر یہ کہتے پھر رہے ہیں وسیلہ نہیں چاہیے، کسی کو وسیلہ مت بناؤ، کسی کو وسیلہ مت بناؤ. بس ڈائریکٹ ہم خدا تک تمہیں پہنچا رہے ہیں، ڈائریکٹ خدا تک پہنچا رہے ہیں. آج تک سمجھ میں نہیں آیا جو شخص ڈائریکٹ آیا نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جائے گا کیسے؟ ڈائریکٹ آیا ہی نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جائے گا. میں وسیلہ چھوڑو، وسیلہ چھوڑو، مگر سنو یہاں تو وسیلہ چھوڑو، وسیلہ چھوڑو. میدان قیامت میں پہلا کام وسیلہ ہی، وہاں کام ہی شروع ہو رہا وسیلے سے. ارے جو وہاں بنانا ہی تھا تو یہی بنا لیتے، جو وہاں بنانا ہے تو یہی بنا لیتے، کچھ کام آ جاتا. مگر وہاں نہ مانیں گے قیامت میں، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے. ماننا ہے تو یہی مان لو. تو اے محبوب الآخرۃ خیر لک من الاولی. اے محبوب آپ کی آخری گھڑی قیامت دنیا سے بہتر. تیسری تفسیر، اے محبوب آپ کی آخری گھڑی ظاہری زندگی کا آخری لمحہ، ظاہری زندگی کا آخری لمحہ اس سے پہلے لمحات سے بہتر. پہلے لمحات سے آپ کہیں گے وہ کیا، وہ بہتر کیوں؟ دوستو اس لمحہ نبی کو جو سکون ملا، جو اطمینان ملا، وہ اس سے پہلے نہیں تھا، وہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور واقعے کی طرف سرسری وقت بھی نازک ہے، اس لیے سرسری نظر آپ کا جانا بوجھا واقعہ ہے. صرف توجہ میں آپ کے دلا دوں. حضرت ملک الموت اجازت لے کر آ گئے. نبی کی یہ شان ہے کہ فرشتے اجل بغیر اجازت کے نبی کی روح نہیں نکالتے. نبی کی روح. اب جب کوئی نبی کی طرح اپنے کو کہے تو پوچھنا تجھ سے بھی اجازت لی جائے گی کیا؟ بہر فرشتے اجل اجازت نہیں لیا، سرکار نے اجازت دی. اور اس کے بعد مضطرب اور بے چین. رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، مگر حکمت کے اظہار کے لیے اے جبریل پوچھو میرا محبوب کیوں بے چین ہے. محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے. سرکار نے امت کا، امت کی یاد کرنا، امت کی فکر، امت کی فکر. کہ محبوب امت کی فکر مت کرو. اگر مرنے سے 1 سال پہلے بھی اس نے توبہ کر لی میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. پھر بھی بے چینی جا نہیں رہی. اس بیچارے کو کیا پتا کہ 20 سال میری موت آئی، کہیں بغیر توبہ چلا گیا تو کیا ہوگا. اے محبوب 40 دن پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا. اب بھی فکر رہی 40 دن میں میری موت، یہ کسی کو کیا خبر. اے محبوب اگر 24 گھنٹے پہلے بھی توبہ کر لے گا، 1 دن رات پہلے بھی توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا. مگر یہ کیسے پتا چلے کہ اس دن میری موت آنے والی ہے؟ تو اچانک آنے والی چیز ہے، فکر میں کمی نہیں. کہا جبریل مطمئن کر دو، محبوب کو مطمئن کر دو اور کہہ دو کہ اگر نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے بھی اس نے توبہ کر لیا تو میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. مگر نبی ابھی بے چین ہے، اسے کیا پتا کہ ابھی نزا کی کیفیت آ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو دھوکے میں ہو اور روح قبض کر لی جائے. تو محبوب فکر نہ کرو، اگر نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو میری رحمت معاف کر دے گی، اور بغیر توبہ گیا تو تیری شفاعت بخشوا دے گی.
نے کیا کہا؟ الان طاب قلبی، الان طاب قلبی، ہاں اب میں مطمئن ہو گیا، اب میری امت کا معاملہ میرے حوالے ہو گیا، اب میں مطمئن ہو گیا۔ تو اے محبوب یہ گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اب دوسری چیز، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ترجمے کا رخ بدل رہا ہوں۔ علماء کرام کی موجودگی میں اس طرح کی باتیں اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کی تائید بھی حاصل ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی بہتر ہے، خیر لکا آپ کے سبب سے، من الاولیٰ، وللآخرۃ آنے والی گھڑی بہتر ہے آپ کی وجہ سے، لأجلک آپ کی وجہ سے بہتر ہے پچھلی گھڑی سے۔ کس کی؟ اے محبوب آپ کے چاہنے والوں کی، آپ کے چاہنے والوں کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ اب اگر یہ سمجھنا ہے تو جا کر سیدنا خواجہ اجمیری سے پوچھو، غوث جیلانی سے پوچھو، قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو، فرید الدین گنج شکر سے پوچھو، نظام الدین محبوب الہی سے پوچھو، مخدوم سمنانی غوث العالم سے پوچھو، گنج نواز سے پوچھو، گنج شکر سے پوچھو کہ یہ سارے جو مقامات قطبیت کے، خواجگی کے، غوثیت کے، ولایت کے آپ کو حاصل ہوئے ہیں، یہ چمک کہاں کی ہے، یہ دمک کہاں کی ہے، یہ روشنی کہاں کی ہے؟ تو سب یہی جواب دیں گے، ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، ذو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے، یہ ساری کرنیں گنبد خضرا کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ دینے والا تو بھی خیر لک من الاولیٰ، آپ کی وجہ سے آپ کے چاہنے والوں کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو جاتی۔ اس سلسلے میں تو ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت جنید بغدادی کا آپ سنتے رہے ہیں، وہ بھی شاہی پہلوان تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، ایسی بات بھی نہیں تھی، شاہی پہلوان تھے۔ ایک صاحب عجیب معاملہ ہوا، ایک غریب محتاج مفلس سید صاحب، دبلے پتلے منحنی، ان کی سمجھ میں تو کچھ آیا نہیں، غیرت سیادت نے ہاتھ پھیلانا پسند نہ کیا، سوچا کہ اب کیسے اپنی ضرورت پوری کریں، تو کہا چلو شاہی پہلوان کو چیلنج کر دو، چیلنج کر دو، اور اس کے بعد پھر ہوگا کیا، انعامات لے کر آئیں گے، ہمارے گھریلو مسائل حل ہو جائیں گے۔ جا کر کے نہ سوچا نہ سمجھا، نہ کارے پہ چوب لگا دی، یہ علامت ہے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ اب جب صورت الکھی دیکھی تو لوگ ان پر بھی رحم کھانے لگے، یہ ہڈیوں پر بھی اپنے رحم دل نہیں نظر آتا، یہ ہڈی کا ڈھانچہ آیا ہوا ہے شاہی پہلوان کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر وہ بھی تھے خوب رنگ میں کہ بھئی دیکھو میرا جسم نہ دیکھو، باڈی مت دیکھو، فن دیکھنا ہے تو میدان میں دیکھنا، فن دیکھنا ہے تو میں وہاں دکھاؤں گا۔ اب اس کے بعد بہرحال جب ضد ہوئی تو حضرت جنید آ گئے مقابلے کے لیے، اور وہ قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد مصافحہ کیا، مصافحہ کرتے کا اے جنید میں پہلوان نہیں ہوں، سید ہوں۔ یہ تھا ان کا نام، یہ تھا ان کا ہنر، یہ تھا ان کا فن۔ کہہ دیا میں پہلوان نہیں ہوں، سید ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جنید بغدادی نے ایسا پینترا دکھایا کہ سید صاحب اوپر وہ نیچے۔ لوگوں نے کہا کشتی غلط ہو گئی، غلط ہو گئی، غلط ہو گئی، پھر دوبارہ پھر کہا خیال رکھنا میں سید ہوں، پہلوان نہیں۔ پھر نیچے، تیسری بار بھی وہ نیچے، اور اس کے بعد
انعام و اکرام کی تو بھیڑ لگ گئی، لے کے دامن بھی ان کا تنگ ہو گیا۔ بہرحال سارے انعامات لے کے وہ تو چلے گئے، اور لوگوں نے کہا جنید آج تیری ناک کھٹ گئی، آج تیری عزت اتر گئی، ایک کمزور آدمی کو تو پیٹھ نہ لگا سکا۔ جنید کہتے ارے تو نہیں چاہتا، آج ہی تو میں سر بلند ہوا، آج ہی تو میری ناک اونچی ہوئی، آج ہی تو میری ناک اونچی ہوئی۔ میں کوئی شمر نہیں ہوں کہ حسین کی اولاد کے سینے میں بیٹھوں، میں یزید نہیں ہوں۔ ذرا سا اس کے بعد رات کو خواب کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جلوہ افروز ہیں، مشرف فرماتے ہیں اے جنید تو نے میری آل کا خیال کیا، میں تجھے سلطان اولیاء بنا رہا ہوں، میں تجھے سید الطائفہ بنا رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے جنید کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو گئی، آپ کی ایک نظر بڑھ گئی، بہتر ہو گئی۔ دوستو آپ دیکھیں کہ محبت کیا رنگ دکھاتی ہے، محبت کیا رنگ دکھاتی ہے۔ ورنہ لوگوں کا عجیب حال ہے، جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتے اس کی بھی دلیل تلاش کرتے۔ اب جی میں یہی ہے کہ آل رسول کا احترام نہ کیا جائے تو اس کو مدلل کیسے کیا جائے؟ دل تو یہ ہے ڈگری ہم حاصل کریں، موٹی موٹی کتاب ہم لکھیں اور محبت کی جائے ان سے، تو اب مدلل کر رہے ہیں۔ اور دلیل جو آدمی تلاش کرتا ہے تو قرآن کریم سے بڑھ کر کیا ہے؟ قرآن کریم کی دلیل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے نسبت کا نام لینے والوں، اے نسبت کے چکر میں پڑنے والوں، اے نسبت کے مقام کو سمجھانے والا، سنو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں خدا کے نزدیک مکرم وہ ہے جو متقی ہے۔ تو اصل چیز تقویٰ ہے، نسبت نہیں ہے۔ کیسا مدلل کر دیا، ایسا مدلل کیا کہ ہوش بھی خاموش، دماغ بھی خاموش۔ اصل تقویٰ ہے، نسبت کچھ بھی نہیں۔ اچھا بھائی اصل کیا ہے وہ تو بعد میں سمجھانا، پہلے مجھے یہ بتاؤ جو آیت کا آپ نے ترجمہ کیا ہے اس طرف سے کچھ لوگ کسی کو ہدایت کرتے ہیں، اگر وہ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہوتا یہ ہے نا کہ ایک آدمی دوسرے کی ہدایت کرتا، وہ تیسرے کی کرتا، وہ چوتھے کی کرتا، تو ہادیوں کی کثرت ہو جاتی، تو خلفشار مچ جاتا ہے۔ اور یا تو آپ اعلان کر دیتے کہ ہم لوگ سب بولنے آ رہے ہیں تو ہم چپ ہوتے، آپ کی سنتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ کہ تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تقوی والا، یہی تو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، مشہور ترجمہ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، جو تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ مکرم۔ کیا مطلب؟ پہلے تقوی پھر کرامت۔ اس ترجمے کا حاصل یہی ہوا نا، پہلے متقی بنو پھر کرامت والے بنو گے۔ یہ مشہور ترجمہ، مگر میں اہل علم کی توجہ اس ترجمے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ضابطے کے قریب اور قاعدے کے مطابق۔ اور یہ بھی کچھ میں اپنے دل کی بات نہیں کہوں گا، تفسیر کبیر میں یہی چیز، روح المعانی میں یہی چیز، ابو سعود میں یہی چیز۔ تو اس لیے نہیں یہ مت سمجھیے گا کہ تباذات کوئی چیز ہے، اور سمجھاؤں گا میں
یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں عوام کو نہیں سمجھا پاؤں گا، مگر اس کو سمجھا لے جاؤں گا جو آپ کو سمجھاتا رہتا ہے۔ اِنَّا اکرمکم، اِنَّا حرف مشبہ بالفعل، اکرمکم اس کا اسم، اتقاکم اس کی خبر۔ اب میں اور ہلکا کروں ہندی کا چندی، اِنَّا زیدن قائم، اِنَّا زیدن قائم، وہی اِنَّا یہاں، بے شک زید کھڑا ہے، تو قیام خبر ہے، زید مبتدا ہے، زید کھڑا ہے، کیا سمجھے؟ قیام سے زید نہیں ہے، زید سے قیام۔ پہلے زید پھر قیام، پہلے قیام پھر زید نہیں۔ اِنَّا اکرمکم، بے شک جو خدا کے نزدیک تم میں مکرم ہوگا وہی متقی ہوگا۔ جو مکرم ہوگا کہ وہ اپنی محنت سے متقی نہیں ہو سکتا، خدا کی کرامت سے ہوگا۔ جس کو خدا متقی بنانا چاہے گا پہلے مکرم بنائے گا، جس کو مکرم بنا دے وہی متقی۔ محنت کر کے تو متقی بنے گا، محنت کر کے متقی بنے گا، نماز پڑھ کر کے تو متقی بنے گا۔ بہت سے محنت کرنے والوں کا حشر دیکھ لیا، بہت سے عبادت کرنے والوں کا نتیجہ دیکھ لیا، نہیں۔ صورت تقویٰ اور ہے، حقیقت تقویٰ اور ہے۔ تقوی کی حقیقت کرامت کے بعد ملتی ہے، کرامت کے بعد جو مکرم وہ متقی۔ ایک چھوٹا سا بچہ سیدنا غوث پاک پیدا ہوئے متقی تھے کہ نہیں؟ پیدا ہوتے متقی تھے کہ نہیں؟ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنا حج کیا، کتنا عمل کیا، آغوش مادر میں کیا کیا، پھر متقی کیسے؟ معلوم ہے عمل سے تقویٰ نہیں ملتا، خدا کی وہی متقی ہوتا۔ ایک تو تقوی کی صورت جسے کسبی تقویٰ کہہ لیجیے وہ سب حاصل کر لیتے ہیں، مگر وہبی تقویٰ، فطری تقویٰ جو انسان کو حقیقت تقویٰ کی منزل تک پہنچاتا ہے وہ کرامت کے بغیر نہیں ملتا۔ تو پہلے یہ ثابت کر کہ تو خدا کے نزدیک مکرم ہے، پھر اپنے کو متقی کہنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اب نسبت کی ضرورت شاید سمجھ میں آئے، نسبت کی ضرورت اس لیے کہ خدا جس کو مکرم بنانا چاہتا ہے اسی کو رسول سے منسوب کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ بھائی کوئی اپنی خواہش سے آل رسول بنے گا، محنت سے، ریاضت سے، اب وہی بنا رہا ہے تو تو کیوں چڑھ رہا؟ اس نے بنا دیا تو تو کیوں چڑھ رہا ہے؟ جتنا تیرا کام ہے اتنا کر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ذرا سا آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں تو یہ فضل والی بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو چیز فضل سے ملتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو چیز محنت سے ملتی ہے اس کے چھن جانے کا خطرہ رہتا ہے، اس کے چھن جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور اس میں سب سے روشن مثال وہی ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ ابلیس محنت کرتا رہا، عبادت پہ عبادت، سجدے پہ سجدہ، 6 کروڑ برس تک عبادت کی، کہاں پہنچ گیا؟ گروہ ملائکہ میں۔ کہاں پہنچ گیا؟ جنت کی ہوائیں کھا رہا ہے۔ کہاں پہنچ گیا؟ عوام ملائکہ کو درس دے رہا۔ یہاں پہنچا اپنی محنت سے، اپنی محنت سے پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ فضل الہی تو سبھی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر صرف فضل اور چیز ہے، محنت کی شمولیت اور چیز ہے۔ تو محنت سے پہنچانا، وہاں پہنچ گیا محنت سے، اور اس محنتی کا حال آپ نے نہیں دیکھا؟ محنت کیا تو
تو محنت پہ غرور بھی آ گیا، ریاضت پر گھمنڈ بھی آ گیا۔ جب کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، سب جھک گئے، یہ نہیں جھکا۔ یہی ایک محنتی نہیں جھکا جس کی عبادتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے، بڑی محنت کی تھی نا، نہیں جھکا۔ راندے درگاہ ہو گیا کہ نہیں؟ کیا سمجھے؟ محنت سے وہاں پہنچا، بچا نہیں سکا۔ یہ محنت سے وہاں پہنچا، بچا نہیں سکا۔ اور فرشتے اس لیے بچ گئے کہ وہ جس منصب میں تھے اپنی محنت سے نہیں تھے، خدا کے فضل سے تھے، وہ سب بچ گئے۔ فضل والے بچ گئے، محنت والا نکال دیا گیا۔ لہذا محنت والوں کو ہر وقت ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں ہمیں کب نکال دیا جائے، ہمیں کب نکال دیا جائے۔ فضل والوں سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اور چلو مشہور ترجمہ لے لو صاحب، وہی ترجمہ، جو زیادہ متقی وہی مکرم۔ تو تقویٰ کسے کہیں گے؟ نبی کی اتباع کہ بغیر تقویٰ حاصل، نبی کی اتباع بغیر محبت رسول کے حاصل۔ تو پہلے محبت حاصل کرو، پھر اتباع ہوگی، پھر تقویٰ ہوگا، یہی تو ترتیب ہوگی۔ اور رسول کی محبت، آل رسول کی محبت کاٹ کے حاصل، صحابہ اور آل رسول کی محبت، تو رسول کی محبت ہی ایمان ہے، اور سرکار کے آثار و منصوبات سے محبت بھی ایمان ہے، ایمان ہے۔ تو ان کی محبت کاٹ کر کے محبت رسول نہ ملی، محبت رسول کٹ کے اتباع رسول نہ ملا، اتباع رسول کٹ کے تقویٰ بھی نہیں ملا۔ اب کیا لے کے پھر رہے ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ذرا سا آپ غور کرتے چلے جائیے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ رسول سے نسبت کے لیے صرف آل رسول نہیں، عالم دین کو بھی تو نسبت حاصل ہے نا، وہ وارث نبی ہے۔ سمجھا؟ کیوں نسبت؟ عالم کو دین سے نسبت، علم سے نسبت، علم کو دین سے نسبت، دین کو رسول سے نسبت، یہ نسبت بھی قابل احترام۔ اسی لیے عالم دین کی بھی کوئی اگر توہین کرے عالم دین ہونے کی حیثیت سے، یا علم دین کی کوئی توہین کرے، تو یہ دین کی توہین نہیں ہے، اور یہ عالم دین کی توہین نہیں، یہ رسول کی توہین ہے۔ اور جب یہ رسول کی توہین ہے تو یقیناً وہ شدید مجرم ہے، کفر ہے۔ عالم دین کی توہین بحیثیت عالم دین، دین کی توہین بحیثیت دین، علم دین کی توہین بحیثیت علم دین کفر ہے۔ اور کفر کی وجہ کا نسبت ہی تو ہے نا، نسبت ہی تو ہے نا۔ یہ وارث النبی ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ یہ وارث بنا ہے اپنی محنت سے، یہ وارث بنا ہے اپنی محنت سے، تو ہر وقت اسے چوکھنا رہنا چاہیے کہ آخر وقت تک وراثت کو باقی رکھے، آخر وقت تک وراثت سے باقی رکھے، ورنہ وراثت چھینی بھی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ لہذا ہم ہمیشہ کسب والوں سے یہ کہتے ہیں کہ فضل والوں سے نہ ٹکراؤ، یہ سب سے بڑی بہت زبردست محرومی کی بات ہوگی۔ تو اے محبوب، یہ آپ کی آل کو، یہ آپ کے اصحاب کو جو یہ مقام جو ملا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ آپ ہی کی وجہ سے، یہ آپ ہی کی وجہ سے جو ان کو یہ مقام ملا ہے، ان کو یہ جو منزل ملی ہے، یہ آپ ہی کی وجہ سے۔ اور یہاں پر میں اس علماء کی اتفاق کو بھی ظاہر کر دوں جو سادات کے تعلق سے، سادات کے تعلق سے، ویسے مولانا عبد القادر صاحب بدایونی تاج الفحول، جن کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنا اعلیٰ حضرت سمجھتے تھے، ان کا مقام اب آپ سمجھ لیں گے، کچھ اور زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سادات سے کفر سرزد ہو سکتا ہے، مگر مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق ملے گی۔ مگر فاضل بریلوی کا عشق کچھ اور آگے بول رہا تھا، وہ تو عاشق تھے نا، وہ تو عاشق تھے، یہی تو ان کی درسگاہ کا کمال ہے۔ عالم تو بہت سے لوگوں نے بنایا، عاشق تو بریلی نے بنایا، عاشق بنانا جو اس کا کام تھا۔ دیکھا اعلیٰ حضرت کی درسگاہ سے تو جو عاشق نہ ہو وہ اپنے کو بریلی سے منسوب نہ کرے، یہ توہین کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا
اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے تو انہوں نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا تھا اس سلسلے میں کہ نہیں، سید سے کفر سرزد ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کفر سے بڑھ کے کوئی رجس نہیں. وہ رجس جو ہمیشہ ہلاکت میں لے جائے وہ کفر ہے، اور رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم رجس سے دور رکھیں. رب نے ارادہ کر لیا ہے تو سید سے کفر سرزد ہو نہیں سکتا. بہرحال یہ تو علماء کی بحث ہے نا، مگر اتفاق دونوں کا اس بات پر ہے کہ سادات پر کفر نمیرن، سادات پر کفر نمیرن. تو ہر سید کا حسن خاتمہ یقین شرعی سے حاصل، ہر سید کا حسن خاتمہ یقین شرعی سے حاصل، اور دوسرے کو یہ یقین حاصل نہیں. تو مشکوک والوں کو یقین والوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہن تصلی علیہ والآخرۃ خیر لک من الاولی. اے محبوب، آپ کی وجہ سے آپ سے نسبت رکھنے والوں کا بھی مقدر چمک گیا، وہ بھی اچھے ہو گئے. اور دوسرا ترجمہ کیا؟ والآخرۃ خیر لک. اے محبوب، آپ کی وجہ سے آپ کی امتیوں کی آخرت دنیا سے بہتر، آپ کے امتیوں کی آخرت دنیا سے بہتر. آپ کہیں گے یہ معاملہ کیا؟ جی ہاں، قیامت میں دیکھیے گا کہ رسول کے چاہنے والے انبیاء کے گواہ ہوں گے، انبیاء کے گواہ ہوں گے. کیا منصب ملے گا، کیا مقام ملے گا. یہ منصب تو دنیا میں نہیں ملا، یہ وہاں ملا. انبیاء کے گواہ محبوب ہوتا ہے. اہل محشر دیکھیں گے جب یہ امت انبیاء کی محبوب، تو اس کا نبی کتنا واضح ہوگا، اس کا نبی کیا شان رکھنے والا ہوگا. اے محبوب، یہ جو مقام ان کو ملا یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہے، یہ آپ ہی کی نسبت کی وجہ سے ہے. والآخرۃ خیر لک من الاولی. چھٹی تفسیر یہ ہو گئی کہ اے محبوب، آپ کی وجہ سے آپ کے چاہنے والوں کی آخری گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر. مرنے کا وقت تو آپ خطرناک سمجھتے ہیں نا. کوئی تیار ہے مرنے کو؟ نہیں. ایمان والے جو ہیں مرنے کی دعا نہیں کرتے، وہ گھبراتے بھی نہیں. آخری گھڑی. اس سلسلے میں تفسیر روح البیان کا وہ واقعے کی طرف اشارہ میں کروں کہ ایک صاحب نے خواب میں سرکار کی زیارت فرمائی اور حضور سے پوچھ لیا کہ حضور، آپ کہتے ہیں مومن کی روح ایسا نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی، جیسے آٹے سے بال نکل جاتا، کوئی تکلیف نہ. اور نزا کی کیفیت تو بڑی شدید ہے، نزا کی کیفیت اتنی شدید ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں. بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کا، بوئے گل کو فولاد کی زنجیر میں جکڑا نہیں جا سکتا. الفاظ کے نقش میں احساسات کو لایا نہیں جا سکتا. جب احساس لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتے تو جس کا احساس بھی نہ ہو اس کو بیان کرنا کتنا مشکل. تو سرکار نے کیا بتایا؟ سورہ یوسف سے اس کا جواب تلاش کرو. آنکھ کھل گئی. اب جا کے غور کیا تو معاملہ کھل گیا. کیا؟ جب جمال یوسفی بے حجاب ہوا، عورتوں نے پھل کے بجائے انگلی کاٹ لی اور عورتوں کو پتہ نہیں چلا. انگلی کٹتی ہے تو تکلیف ہوتی، انگلی کٹتی ہے تو درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کاٹ کے دیکھو کیا ہوتا ہے نا. کسی کو پتہ نہیں چلا. کاٹنا کیا، کٹ گیا کیا؟ کیوں؟ احساس کرنے والی عقل اور احساس کرنے والے حواس جمال حسن یوسفی میں گم تھے. حسن یوسفی میں گم ہو گئے. دکھ ہوا پتہ نہیں چلا، تکلیف ہوئی احساس نہ ہوا. تو گویا سرکار اشارہ کرتے ہیں کہ جب میرے چاہنے والے کی روح نکالی جائے گی اس وقت جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا، جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا. ہوش و حواس حسن محمدی میں گم ہو جائیں گے.
نکل جائے گی پتہ نہ چلے گا، روح نکل جائے گی پتہ نہ چلے گا، تکلیف ہوگی محسوس نہیں ہوگی، درد ہوگا خبر نہیں ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے آخری گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو گئی، آخری گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو گئی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ویسے اس آیت کریمہ پر لوگ جب آتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا ترجمہ کر جاتے ہیں۔ کسی نے تو دال کا ترجمہ گمراہ کر دیا کہ ہم نے پایا آپ کو گمراہ، حالانکہ وہ خود اپنے کو اگر گمراہ کہتا تو صحیح تھا۔ اگر اس کو گمراہ کرنے کا شوق تھا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے کو گمراہ پایا تو یہ سمجھ لیا۔ لغت سے تم قرآن سمجھو گے، یہاں دال کا لفظ آ گیا اور لغت میں ایک لفظ گمراہ بھی ہے دال کے معنی، اور جہاں چاہا چپکا دیا۔ تفسیروں نے تو اس آیت کریمہ کی جو وضاحت کی ہے بہت ہی مفصل تو نہیں، تھوڑا اشارہ کر دوں۔ دال کے کتنے معنی کیے گئے، اس آیت کریمہ کے کتنے معنی کیے گئے؟ ایک تو دال کا معنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے تجھے دال پایا۔ کب؟ یہ ظہور نبوت سے پہلے کا واقعہ، نبوت کے اعلان سے پہلے، کار نبوت پر مامور کیے جانے سے پہلے دال پایا تو ہم نے ہدایت کی۔ تو حضرت علی کی روایت ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم ایک ایسے مکان میں چلے گئے جہاں لوگ لہو و لعب میں مشغول تھے، گانا بجانا میں مشغول تھے، پہنچ گئے، اور یہ نبوت کے اظہار سے پہلے کی بات۔ پہنچنا تھا کہ آپ پر نیند کا غلبہ آ گیا، آپ سو گئے اور ایسا سوئے کہ پوری رات گزر گئی، آنکھ کھلی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کے لوگ کیا کر رہے تھے۔ تو آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ اظہار نبوت سے پہلے بھی میری نگاہوں کے سامنے تو تھا، اور میں تیری حفاظت کر رہا تھا کہ جو تیرے لائق مناسب کام نہ ہو اس کے قریب نہ ہونے دوں۔ بے ارادہ چلے گئے تھے ایسی جگہ جہاں لہو لعب کی محفل سجی ہوئی تھی، ایسی نیند آئی کہ صبح ہو گئی، تو ہم نے ایسے وقت میں تجھے نیند کے ذریعہ بچا لیا۔ وحدہ، ایسے موقع پر حضرت جنید بغدادی تو دوسری بات کہتے ہیں، یہاں دال سے معنی متحیر، کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کثرت کے ساتھ آپ کے ذہن شریف میں اترتے رہے، ہجوم، اسرار و رموز کا ہجوم، اور اس میں سرکار متحیر ہو جاتے تھے، کثرت کی وجہ سے تحیر ہوتا تھا تو خدا بیان فرما کر کے وضاحت فرما دیتا تھا۔ وہ تحیر ختم ہونا ہی ہے کہ ہم نے اس عالم تحیر میں پایا
اور تجھے اس تحیر کے عالم سے باہر کر دیا. فہدا. اور تیسری تفسیر کہ یہاں دال سے مراد، دلالت سے مراد نسیان. جب حضور معراج کی رات وہاں پہنچے تو وہاں آپ یہ سوچ میں پڑ گئے، آپ کے ذہن کے اوپر ایک طرح کا نسیان طاری ہونے لگا کہ کیا مانگیں، کیا کہیں، کیسے ہم کریں. سوچ میں پڑ گئے کیا چاہیں، کیا کہیں، کیسے ہم کریں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اطمینان و سکینہ کا نزول سینے مبارکہ میں کیا. تو جو طلب تھی چاہا، جو کہنا تھا کہا، اور ایسی حمد کی جس کی مثال نہیں. اے محبوب ہم نے تجھے راستہ دکھایا. اور عرب کا محاورہ کیا؟ عرب کا محاورہ یہ ہے کہ قوم کی غلطی کو اس کے سردار کی طرف منسوب کرتے ہیں. سردار غلطی پر نہیں ہوتا، قوم کی غلطی سردار کی طرف منسوب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں، وکیل اور ایک ہوتا موکل. تو وکیل موکل کے جرم کو اپنا جرم سمجھتا، اگر نہ سمجھے تو ٹھکانے سے وکالت بھی نہ کرے. اور موکل سے زیادہ فکر وکیل کو ہوتی ہے نا. ارے بڑی فکر ہوتی ہے، رات بھر وکیل اسٹڈی کرتا ہے اور موکل صاحب سوتے ہیں. ان کو سلاتا ہے، خود جاگتا ہے، اور جا کر جب بحث کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سارا جھگڑا اسی سے ہے، سارا جھگڑا اسی کا ہے. یہ خاموش وکیل بولتے ہی چلا جا رہا اور اپنی باقی. وکیل کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہار گیا تو میں جیل جاؤں گا. بچا رہا ہے موکل کو، میں ہارا تو وہ گیا، میں ہارا تو وہ گیا. تو وکیل جو اس کے جرم کو اپنا جرم سمجھتا ہے، اپنا جرم سمجھتا ہے، جبھی تو وہ وکالت میں مخلص ہے. تو عرب والے بھی قوم کے سردار، قوم کی غلطی کو قوم کے سردار کی طرف منسوب کرتے تھے. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تیری قوم کو گمراہ پایا تو تیرے ذریعے ہدایت دی. اور ایک بات اور بھی ہے کہ عرب میں اس درخت کو دال کہتے تھے جو کسی صحرا جنگل میں تنہا، اکیلا درخت، کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس تنہا، اس جیسا کوئی نہیں، تنہا. اور پھر دھیرے دھیرے قریب آنے والے آئے، قریب آنے والے آئے. تو اے محبوب صحرائے عرب میں ہم نے تجھے دال پایا، اس درخت کی طرح پایا جو اپنے صفات و کمال میں تنہا ہے، واحد ہے. تو ہم نے ہدایت دی دوسروں کو تیرے قریب آنے کی، ہدایت دی دوسروں کو. تو لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گئے. ہم نے تیرے قریب کیا دوسروں کو. اچھا، اس درخت کو بھی دال کہتے ہیں جس کو لوگ نشانہ بنا کر راستے معلوم کرتے ہیں. اس درخت کو بھی دال کہتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ فلاں درخت ہے نا، اس کے پچھم یہ ہے، اس درخت کے پورب یہ ہے، اس درخت کے شمال میں یہ ہے، جنوب میں یہ، اس کو معیار بنایا. تو وہ درخت رہنمائی کرتا ہے. اس کو دیکھو سمتیں معلوم کرو، اس کو دیکھو راستے کا پتہ حاصل کرو، اس کو دیکھو تو منزل کا پتہ ڈھونڈو. تو اے محبوب تم کو ہم نے دال پایا تو ساری کائنات کا لیے مرکز ہدایت بنا دیا.
اب جس کو ہدایت لینی ہے انہیں دیکھے منزل کا پتہ لگائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. دال کا لفظ ایک چیز میں اور بولتے ہیں جب کوئی کسی چیز میں ایسا گم ہو جائے کہ نظر نہ آئے. دل الماء فی اللبن، پانی جو ہے دودھ میں گم ہو گیا، دودھ میں گم ہو. اب تو ایسا زمانہ آ گیا کہ دودھ ہی پانی میں گم ہو جاتا. اور ایسے جری ہو گئے ہیں ملانے والے کہ ہر بات کا جواب بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں مولانا ذل حسن صاحب نے ایک واقعہ سنایا. وہاں ایک گھوسی تھا محبوب نام کا، پانی بہت ملاتا تھا. تو مولانا نے کہا ارے محبوب گھوسی تجھے شرم نہیں آتا؟ سیدوں کو پانی پلاتا ہے، سیدوں کو پانی پلاتا. تو کتنا جڑی تھا، بولتا ہے کیا ہم یزید ہیں کہ سیدوں کو پانی نہ پلا؟ ہم تو ضرور پلائیں گے. پانی گم ہو گیا تو اے محبوب آپ عرب کی سرزمین میں آئے اور ایسا گم ہو گئے، پھر ہم نے آپ کو روشن کر دیا، نمایاں کر دیا، اس ماحول میں آپ کو ممتاز کر دیا. اچھا، دال کے معنی راستہ بھول جانے کے بھی آتے ہیں. کوئی راستہ بھول جائے. بچپنے میں حضرت عبد المطلب کے گھر سے حضرت حلیمہ کی مکان پر حضور جاتے ہوئے راستہ بھول گئے. یہ راستہ بھولنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے راستہ دکھا دیا. یعنی بچپنے ہی سے نگرانی ہو رہی ہے، بچپنے ہی سے حفاظت ہو رہی ہے. ارے بھائی اگر کوئی اچھی حفاظت میں رہے تو اسے کیا ڈر ہے؟ کمزور کی حفاظت میں ہو تو بھٹک سکتا ہے، مگر قادر مطلق کی حفاظت والا کیسے بھٹکے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اور دال کے معنی ایک اور بھی کہ شروع میں شریعت کے احکام سے آپ ناواقف تھے تو خدا نے واقف کر دیا. ابتدا میں یہاں پر ذرا پیچیدگی آئی ہے تو ٹھہر کے بولنا پڑے گا. نبی اور ناواقف، جو پیدائشی نبی ہو وہ شریعت سے ناواقف، تو یہ ناواقفیت جو ہے یہ شان نبوت کے خلاف. مگر نہیں دوستو، ایسا نہ سمجھنا شان نبوت کے خلاف. ناواقفیت یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا علم جو ہے وہ تدریجی ہے، دفعتاً واحدتاً نہیں، بتدریج. آیات قرآنیہ کا نزول بتدریج ہوا. جب بتدریج ہوا اور اس میں بھی حکمت ہے، اس میں حکمت اس لیے ہے اگر ایک وقت میں سارے احکام نبی پہ نازل ہو جائیں تو ایک ہی وقت پہ نبی پہ فرض ہو جاتا ہے کہ سارے احکام امت پہ ظاہر کر دے. اور جب ایک ہی وقت میں سارے احکام آئیں گے تو امت کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی، لہذا نبی کو تھوڑا تھوڑا دو تاکہ وہ امت کو تھوڑا تھوڑا بتاتے رہے. تو وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے.
کہ ایک ہی وقت میں سارے احکام نہ دو، جتنا کرانا ہے اتنا دو، جتنا کرانا ہے اتنا دو۔ تو اے محبوب، آپ ابتدا میں شریعت کے تفصیلی احکامات سے ناواقف تھے، ہم نے واقف کرا دیا۔ اور نویں تفسیر، اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ایسا مستغرق پایا، ایسا خود رفتہ پایا، ایسا گم پایا کہ نہ تمہیں بچوں کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ مخلوق کا خیال، غار ہرا میں آ کر کے مجھے یاد کرتے رہے، میری تلاش میں لگے رہے۔ تو یہ استغراق، یہ مغویت جس نے تجھے دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا، اس حالت استغراق سے ہم نے افاقہ دیا تاکہ تبلیغ کا کام ہو سکے، تاکہ مخلوق سے مخاطبت ہو سکے، تاکہ مخلوق کو ہدایت دی جائے۔ تو اسی افاقہ دینے کا نام ہدایت ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو تفسیر کی وہ سنا دوں، انہوں نے تو سب معاملے ہی صاف کر دیا، بہت واضح کر دیا کہ دیکھو، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ تو کہا یہ ضَالًّا، عَائِلًا، یتیماً، یہ مفعول ہے اس فعل کا جو آخر میں آتا، مفعول مقدم، رعایت سجا کی وجہ سے اس کو یوں رکھ دیا گیا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ علم یجد کا فآوى یتیما ووجدک فہدی ضالا ووجدک فاغنی عائلا۔ اے محبوب، ہم نے کیا تجھے نہیں پایا تو تیرے ذریعہ یتیموں کو ٹھکانہ دے دیا، ہم نے محبوب تجھے پایا تو تیرے ذریعہ گمراہوں کو ہدایت دے دی، اے محبوب ہم نے تجھے پایا تو تیرے ذریعہ محتاجوں کو غنی کر دیا، محتاجوں کو غنی کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یہ ترجمہ کرنے کو تیار نہیں کہ رسول گمراہ۔ اتنی توجیحات کا منشا کیا ہوا؟ کوئی گمراہ کہنے کو تیار نہیں۔ اب یہ وہی کوئی کہے گا جو خود ہی گمراہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ ہاں، دال کے معنی وہ بھی ہے کہ شریعت سے واقف ہو کر کے بھی شریعت کی پیروی نہ کرنا، یہ ہے دلالت، یہ ہے بری چیز، یہ ہے گمراہی، یہ ہے ہلاک ہونے والی چیز کہ شریعت سے واقف ہو اور عمل نہ کرے، شریعت کو جانے اس کو ترک کر دے، یہ ہے گمراہی۔ اور اللہ کے رسول کا دامن اس گمراہی سے پاک۔ علم یجید کا یتیمن فآویٰ۔ پھر ذرا سا یتیمن، یتیم جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کے باپ کا سایہ سر سے، اس کو یتیم کہتے ہیں، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور سنو، ایک موتی ہوتا ہے اس کو بھی یتیم کہتے ہیں، جو صدف میں تنہا، سیپ کے اندر تنہا، اس موتی کا نام بھی یتیم ہے۔ باپ کا سایہ اٹھے تو وہ رجل یتیم، اور موتی میں تنہا ہو تو وہ در یتیم۔ یتیم وہ بھی ہے، تنہا ہے، در یتیم۔ اے محبوب، صدف کائنات میں ہم نے تجھے تنہا پایا تو اپنی بارگاہ قدس میں جگہ دے دی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اور یہ محتاج وجدک عائلا، اے محبوب ہم نے آپ کو عیال والا پایا۔ رسول کے عیال بہت، آپ کہیں گے نہیں رسول کے کہاں عیال، رسول کے اہل بیت عیال کتنے؟ امام حسن، امام حسین، اہل بیت کے 5 افراد، کہاں عیال والے؟ مگر یاد رکھو، رسول کی عیال یہ ساری امت،
اور محبوب ہم نے تجھے عیال والا پایا، یعنی جتنی امت تیری کسی کی نہیں. سارے انبیاء کی امتیں جب صف بندی کریں گی تو 40 صف تیار ہوگی جنت میں، اور رسول کی ماننے والوں کی 80 صف. عیال والے یہی ہوئے نا. تو جب عیال والے آپ کے، یہ عیال والے اس لیے کہ آپ کے محتاج ہیں، تو جب یہ آپ کے محتاج ہے تو ہم نے اتنا غنی کر دیا کہ قیامت تک تم دیتے رہو، اپنے عیال کو قیامت تک دیتے رہو. تو وہی تو دے رہے ہیں سب کچھ. دین کی دنیا، دین کی نعمت، دنیا کی نعمت، آخرت کی نعمت، ہر جگہ کی نعمت گنبد خضراہی سے تو مل رہی ہے نا. گنبد خضراہی سے مل رہی ہے. جگہ جگہ مرکز بنا دیا سرکار نے اپنی نعمت کو بانٹنے کا. یہ اجمیر شریف کیا ہے، یہ بغداد شریف کیا ہے، یہ کچوچا شریف کیا ہے؟ یہ مرکز ہے مدینے کی دولت کی تقسیم کا. عیال ہر طرف پھیلی ہوئی ہے تو بانٹنے والوں کو بھی پھیلا دیا ہے. جاؤ بانٹو. مگر جانا پڑے گا نا، جانا پڑے گا. نہیں جاؤ گے تو پاؤ گے کیسے؟ جانا پڑے گا وہاں. اتنا تو زحمت تو کرنی پڑے گی کہ جہاں سے دولت بٹے اس کے پاس جاؤ. جہاں دولت، اور جا بھی رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، کوئی روکے رکتا؟ جس کے مقدر میں ہوتا وہ جائے گا. خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو عزت کے اسباب کے قریب کر دیتا ہے، اور جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو ذلت کے اسباب کے قریب کر دیتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. زیادہ تفصیلات کا واقعہ نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے. بس جو کچھ میں نے مختصر عرض کیا، بس اتنا سمجھ لو کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.